باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسب اربع میں ہم دو نسبتیں پڑھ چکے ہیں جو دو کلی کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک ہم نے نسبت پڑھی جسے کہا جاتا ہے نسبت تساوی، کہ جس میں دونوں کلی کے مصادیق ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا نسبت عموم والخصوص، عموم والخصوص مطلق، جس میں ایک کلی عام ہوتا ہے کہ جس کے اندر دوسرا کلی اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور دوسرا والا کلی پہلے والے کلی کے مصداق پر مکمل صادق، یعنی پہلے کلی کے مصادیق دوسرے کلی کے مصداق پر صادق آتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نسبت العموم والخصوص من وجہ۔ کہہ رہے ہیں کہ تکون بین المفہومین، کہہ رہے ہیں یہ نسبت ہوگی دو مفہوم کے درمیان، اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقہما، چونکہ جو دونوں جمع ہوتے ہیں اپنے بعض مصداق میں، صرف اور صرف بعض میں، یعنی دو کلی ہمارے پاس ہیں لیکن دو کلی ہمارے پاس ایسے ہیں کہ پہلا بھی کچھ صادق آ رہا ہے اور دوسرا بھی صادق آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس دو کلی ہیں، اور وہ دو کلی کون سے ہیں؟ وہ دو کلی ہے جیسے ہم نے لے لیا طاہر اور اسود یا ابیض لے لیا، ابیض لے لیں کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ ابیض کے مصادیق ہیں، طائر کے مصداق، مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہے؟ کوا ہے، کیا ہے یہ؟ طائر ہے، طائر تو ہے کہ نہیں ہے؟ طائر ہے۔ چیل کیا ہے؟ چڑیا، گوریا ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ طائر ہے۔ طوطا کیا ہے؟ طائر ہے۔ اور وہیں پہ ہم نے لے لیں کبوتر، ایسا۔ اور یہاں ابیض میں ہم نے لے لیا، ابیض کیا ہے؟ دودھ، چینی، صحیح ہے، کاغذ، سفید کپڑا، پانی نہیں آئے گا، سفید پانی نہیں آئے گا، مثلاً پھول، کبوتر، گائے، ہے نا؟ اس طرح سے تو ابیض ہم نے کہا ابیض کلی ہے جس کے مصادیق متعدد ہیں، بہت سارے ہیں۔ طائر بھی کلی ہے، اس کے بھی مصادیق متعدد ہیں، لیکن اس کا بعض، کل تو طائر نہیں ہے یہ، تو یہاں دیکھیے ان مصادیق میں سے ایک مصداق کیا ہے؟ کبوتر ہے، جو طائر بھی ہے، اور یہاں بھی ابیض میں سے ایک مصداق کیا ہے؟ کبوتر ہے۔ تو بعض کیا ہے؟ صحیح ہے، بعض ابیض کا بعض طائر کے بعض پر کیا ہو رہا ہے؟ صادق آ رہا ہے۔ دونوں کے ایک دوسرے کا کیا رہے گا؟ بعض رہے گا، اور وہ بعض کون ہوگا؟ خود، یعنی سفید طائر ہوگا، صحیح ہے۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي بَعْضِ مَصَادِقِهِمَا، جو جمع ہوتے ہیں اپنے بعض مصداق پر،
وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ، اور باقی چیزوں میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جدا ہوتے ہیں. جیسے ہم نے جو ابھی مثال پیش کی، اس مثال میں دودھ ہے، ابیض ہے لیکن طائر نہیں ہے. چینی ابیض ہے لیکن طائر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ، اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. فِي مَصَادِيقٍ تَخُصُّهُ، کچھ مصداق میں جو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے. کہ طائر ہے لیکن سفید نہیں ہے، سفید ہے لیکن طائر نہیں ہے. كَالطَّيْرِ وَالْأَسْوَدِ، جیسے کہ پرندہ اور کالا. مثلا اسود فإنهما يجتمعان في الغراب، تو یہ دونوں جمع ہوتے ہیں کس میں؟ غراب میں. کیوں جمع ہوتے ہیں؟ لأنه طير وأسود، اس لیے کہ وہ پرندہ بھی ہے اور کالا بھی ہے. ويفترق الطير عن الأسود في الحمام، صحیح ہے. اور طیر جدا ہوتا ہے اسود سے کہاں؟ کبوتر میں. مثلا والاسود عن الطير في الصوف، اسی طرح سے کالا جدا ہوتا ہے پرندے سے کس میں؟ صوف میں، یعنی اون میں. صوف الاسود یعنی کالے اون میں. مثلا یعنی وہ اون ہے، کالا ہے لیکن پرندہ نہیں ہے. صحیح ہے. حمام کیا ہے؟ حمام طائر ہے مگر باز، ہاں لیکن کیا ہے؟ پرندہ ہے لیکن کالا نہیں ہے. حمام پرندہ ہے، کالا نہیں ہے. کالا اون، کالا اون. صحیح ہے. ایسا کون سا کالا ہوتا ہے؟ کبوتر کالا نہیں ہوتا. کہاں ہوتا ہے؟ اس کو کالا نہیں کہیں گے. پورا ایک دم سودا کی طرح دکھے گا جناب، مذاق نہیں کر رہا ہے. چلیے دیکھیے وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ، اور سب کو کہا جائے گا أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ، کہ ایک جہت سے عام ہے اور ایک جہت سے خاص ہے. صحیح ہے. ایک جہت سے عام ہے یعنی جو چیز جدا ہے، جس میں افتراق ہے وہ عام ہے، اور جہاں کیا ہے اشتراک ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے. تو ایک جہت سے عام ہے اور ایک جہت سے خاص ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عموم و خصوص من وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ، اور ہم سمجھنے کے لیے تقریب کریں گے بِتَشْبِيهِمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَقَاطِعَيْنِ هَكَذَا، دو لائنوں سے جو ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہوں؟ کاٹ رہی ہوں. اس طرح سے یعنی کراس کی شکل میں. یلتقیان فی نقطۃ مشترکۃ، جو دونوں لائنیں، یہ لائن الگ ہے یہ لائن الگ ہے، دونوں مل رہی ہے ایک پوائنٹ پہ. صحیح ہے. وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ، اور جدا ہو رہی ہیں دونوں ایک دوسرے سے لائنیں باقی نقاط میں تخصو، جو اس سے کیا ہے؟ خاص ہے. وَيُمْكِنُ النِّسْبَةُ عَلَى الصُّورَةِ الْآتِيَةِ، صحیح ہے. اور اس شکل میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو رکھ سکتے ہیں ای بین با جیم عموم و خصوص من واج، کے با اور جیم کے درمیان کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ ہے. پھر دیکھیے چوتھا نسبت التباین بھی دیکھ لیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. کہہ رہے وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَجْتَمِعُ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ، صحیح ہے. تساوی میں تمام کے تمام جمع ہوتے تھے، مشترک ہوتے تھے، یہاں بالکل جمع نہیں ہوں گے. کہہ رہے ہیں وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَجْتَمِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، یہ دو ایسے مفہوم کے جو ایک دوسرے سے جمع نہیں ہوں گے. فی فرد من الافراد ابدا، کسی بھی ایک فرد میں. وَأَمْثِلَتُهُ جَمِيعُ الْمَعَانِي الْمُتَقَابِلَةِ، اور ان کی مثالوں میں تمام مقابل معنی آ جائیں گے. صحیح ہے. التي تقدمت فی بحث التقابل، جن کا گزر ہو چکا ہے کس میں؟ بحث تقابل میں. وَكَذَا بَعْضُ الْمَعَانِي الْمُتَخَالِفَةِ، اسی طرح سے کچھ متخالف معنی بھی. مثل الحجر والحیوان، صحیح ہے. یہ متخالف ہیں کہ ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، حجر کے اپنے معنی ہیں اور حیوان کے اپنے معنی ہیں. وَنُشَبِّهُمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَوَازِيَيْنِ، اور اس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں متوازی خط سے، یعنی دو برابر لائنوں سے.
اللذین یا لا یلتقیان جو کبھی بھی ملتی نہیں ہے، ابداً مہما امتدا چاہے وہ جتنی لمبی ہو جائیں، صحیح ہے، جتنی بھی لمبی ہو جائیں وہ ایک دوسرے سے ملے گی نہیں۔ وَيُمْكِنُ وَضْعُ التَّبَايِنِ عَلَى الصُّورَةِ التَّالِيَّةِ اور ممکن ہے کہ ہم تباین کی اس شکل میں رکھیں کہ با یباینو جیم، ای با یباینو جیم، کہ با مباین ہے کس کے؟ جیم کے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے ریل کی پٹریاں جو کبھی بھی ملتی نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔